وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ سورہ انفطار آیت نمبر 7۔ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ گزشتہ آیت میں ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کیا چیز ہے جس نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اپنے رب کریم کے حوالے سے، یعنی وہ کیا چیز ہے تجھے جو تجھے اتنی اچھی اور بھلی لگتی ہے کہ جس میں تم اپنے رب کو چھوڑ چکے ہو، جس کی طرف اتنے راغب ہو چکے ہو، وہ چیز حقیقت آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ علیکم السلام۔ میرا وہ رب جو قریب ہے، کوئی بھی اپنے قریب رب کو، رب یعنی پالنہار، جو ہر چیز تجھے وہی مہیا کرتا ہے، تیری زندگی موت، تجھے رزق دیتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو صحت دیتا ہے، تمام تیرے امور نپٹاتا ہے، رب ہے تیرا اور قریب رب ہے۔ تو کوئی بھی اپنے قریب رب سے منہ نہیں موڑتا ہے، لیکن کوئی چیز وہ کیا ہے جس نے تجھے اپنے رب سے موڑا ہوا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب کے جس نے تجھے خلق کیا، فسواک پھر درست کیا، پھر عدلک پھر اس میں تیرے جسم کے اعضاء میں توازن قائم کیا۔ توازن قائم کیا بھی معنی کیا گیا ہے، اور عدلک تجھے سیدھی قامت عطا کی دوسرے حیوانوں کے مقابل، یہ بھی معنی کیا گیا ہے، لیکن پہلا معنی عام ہے، اس کو بھی شامل ہے۔ اگر اعضاء میں جوارح میں توازن کی بات کی جائے تو اس کو بھی شامل ہے کہ جو ہے وہ ایسا جسم بنایا کہ دو پاؤں پر انسان چل سکتا ہے۔ تو کیا فرق ہے سواک فعدلک؟ سوائے ہر چیز میں درستی کرنا، خرابی نہ ہو کہیں۔ آنکھ کو درست کیا ہے بڑی دقت کے ساتھ، کانوں کو، ناک کو، ہر چیز کو درست کیا ہے، اتنا درست کیا ہے کہ انسان ہزاروں سالوں سے جو ہے وہ سمجھ رہا ہے، ابھی تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا، ابھی تک تحقیقات میں جو ہے مزید گنجائش ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ایک پورے جسم کا حکیم ہوتا تھا، پھر ہر عضو کا جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا، چونکہ اتنی وسعت آ گئی ایک عضو میں۔ اب آخر پہ یہاں تک آگے کہ نہیں، ایک عضو میں کئی اسپیشلسٹ، یہ عضو کے اس جہت سے اسپیشلسٹ ہے، یہ اسی عضو میں دوسری جہت سے اسپیشلسٹ ہے۔ آنکھوں میں مثلا ایک سے زیادہ اسپیشلسٹ، کوئی مثلا کالے موتیے کا ہے اور کوئی سفید موتیے کا ہے، یا اس طریقے سے دوسری بیماریوں کا۔ تو اتنی زیادہ جو ہے دقت سے ان کو درست کیا ہے انسان کے ایک عضو کو۔ اور توازن کی بات ہے تو ہر ایک کو اس طرح سے بنایا ہے کہ تھوڑا سا بھی وہ آگے پیچھے ہو تو انسان کو وہ عیب بن جاتا ہے۔ اس طرح سے دو ہاتھوں کی سیٹنگ کی ہے، ساتھ دو پاؤں کی اس طرح سے سیٹنگ کی ہے، کھڑے ہو کر چل سکے، ہاتھوں سے جو ہے وہ اپنا دفاع کر سکے، یا چیزوں کو نیچے سے بھی اٹھا سکے، اوپر سے بھی پکڑ سکے۔ پھر ہر ایک عضو جو ہے دوسرے کے لیے ہیلپ کرتا ہے، اس طرح سے ان میں تعادل رکھا ہے کہ ایک دوسرے کے کام میں وہ ساتھ دیتا ہے۔
خاص کیا نظام انہضام جو انسان کی ایک بیسک چیز ہے، تو انسان کے جو ہے وہ سانس اس میں مدد دیتا ہے، تنفس کے جو آلات رکھے ہیں وہ انہضام میں مدد دیتے ہیں۔ سانس اس وقت تک صحیح لیتا رہتا ہے جب تک نظام انہضام جو ہے اس کا چلتا رہتا ہے۔ پھر اس کے لیے کیا کیا رکھا ہے، دانتوں کو بنایا ہے، پھر اس کو ساتھ لعاب رکھا ہے، پھر حلق بنایا، یعنی ایک ایک چیز کو دیکھا جائے تو جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے سے۔ پھر ہر ایک کا ایک کنٹرولر رکھا ان میں، جو سب کی شکایات جس تک جاتی ہیں اور جو ان کا پھر علاج سوچتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک انسان اپنے اندر ایک پوری کائنات ہے، ایک پوری کون سمیٹے ہوئے ہیں۔ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، جس صورت میں چاہا تجھے مرکب کر دیا، جوڑ دیا، ترکیب کر دی تیری۔ کہتے ہیں یہ ماں زائدہ ہے، یعنی فی ای صورت شاء رکبک، معنی کے حوالے سے یہ بولے ای صورت، جس صورت میں چاہا۔ کوئی لا تعداد سلسلہ ہے اس کے پاس صورتوں کا، ابھی 7.5 ملیار کہتے ہیں لوگ، 7.5 ملیار بندے، ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی، عجیب ہے۔ 7.5 ملیار جی ہوتے ہیں لیکن تمام نہیں ہوتے، گھر والے جانتے ہیں، رشتہ دار پہچان لیتے ہیں۔ 7.5 یہ سوچنے والی بات ہے واقعی، 7.5 ملیار بندہ ایک ہی طریقے سے ترتیب پہ، رحم کے اندر نطفے کی بنیاد ہو، 9 ماہ جو ہے پیٹ میں رہے، دنیا میں آئے تو جناب ایک کی تصویر ہو رہے دوسرے کی ہو، 7.5 ملیار۔ اگر یہ تصویریں ملتی ہوتی تو کیا ہوتا؟ زید عمر کو اگر مارتا تو عمر جا کر بکر کی پٹائی کرتا کہ تم نے مجھے مارا ہے۔ پھر جو ہے طالب علم کو پوچھنا پڑتا کہ یہ بدی شبہ کیا ہوتی ہے، پھر یہ طرح کثرت سے ہوتا۔ تو یہ واقعہ ایک قسم کا بہت ہی قدرت خدا پر بہت بڑی چیز ہے یہ، اسی لیے فرمایا فی ای صورت، جس صورت میں شاء اس نے چاہا رکھا۔ یہ نہیں معقول کہ یہ ساری چیزیں ایسے ہو رہی ہیں، کوئی پیچھے کسی غیر محدود قدرت رکھنے والی طاقت کا ہاتھ نہیں ہے، ممکن نہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بل تکذبون بیوم، بلکہ تم جھٹلاتے ہو دین کو، یوم دین، دین سے مراد یوم دین یعنی جزا کے دن کو، دین کا معنی جزا۔ کلا کس چیز کی نفی ہے؟ کہ مفسرین نے کہا کہ یہ نفی ہے اس چیز کی کہ یہ جو تم دھوکے میں پڑے ہو اس میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا نہیں ہے قصور، اس کی نعمتوں کا قصور نہیں ہے، اس کے فضل کا قصور نہیں ہے، وہ موجب نہیں ہے تمہارے غرر کا۔ بل تکذبون بالدین، غفلت ہے تمہاری، یہ موجب ہے، سفاہت ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا جواب میں آیت کے، جہلہ برہ، یہ آیت بھی یہی کہنا چاہتی ہے کہ تم نے قیامت کے دن جیسی واضح چیز کو جھٹلایا ہے جس وجہ سے تم بھٹک گئے ہو اپنے رب سے۔
اگر اس دن کو وہ یاد رکھتا ہے، نہیں جھٹلاتا ہے، وہ آدمی پھر اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم چاہے غافل بھی رہو، جھٹلاتے بھی رہو، لیکن تم سے غفلت نہیں ہے، تم غفلت میں ہو لیکن تم سے غفلت میں نہیں ہے کوئی، تمہارے اوپر لحافظین ہے، جو محافظ بیٹھے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ کرامن کاتبین، کریم ہے، کاتب صفت یعنی اس میں فاعل لگایا ہے کہ مسلسل کتابت میں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی کسی جتنا کریم اور شریف انسان ہو، اس کے سامنے کوئی برائی کرنے سے شرمسار ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تم ایسے کرام ملائکہ کے ہوتے ہوئے جو تمہارے پاس ہیں، ساتھ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے معصیت کرتے ہو، جو کہ مکرم محترم ہے۔ اور دوسری بات کاتب ہے، تمہاری ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ محافظ ہے، ہمارے اعمال کی حفاظت کر رہے ہیں، کوئی چیز بھی نہیں چھوٹ نہیں رہی ہے۔ تو یہاں سوال آئے گا کہ ہمارے کیا سب اعمال کو جانتے ہیں، چھوٹے بڑے، دن کو رات کو، چھپ کر لوگوں کے سامنے؟ کہا یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ ایسا اطلاق ہے جو کچھ کرتے ہو، یعنی حتیٰ جو اعمال جوارح ہی ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب جو دل کے اعمال ہیں، کچھ کام دل کے ہیں، عقائد وغیرہ، مثلا صحیح عقیدہ رکھنا یا غلط عقیدہ رکھنا، یہ بھی اعمال میں آتا ہے۔ اس کا مطلب اس سے بھی جانتے ہیں۔ تو اس ان آیات سے یا ان کی مثل جو دوسری آیات قرآن میں وارد ہوئی ہے، انسان کو نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ ہر وقت یہ ملائکہ موجود ہیں جو اس کے ہر کام کو قلم بند کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف یہ نہیں کہ شاہد ہوگے، بلکہ لکھا ہوا پروف ہوگا۔ کئی ایک جگہ میں قرآن نے اس بات کا تکرار کا ذکر کیا ہے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا ما یلفظ من قول یا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نگہبان اور محافظ بیٹھا ہے، تیار ہے، کوئی بھی وہ ایک لفظ بھی بولتا ہے تو قول میں سے۔ یا ایک آیت میں یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دو ملنے والے ملتے ہیں، ایک دائیں جانب سے ایک بائیں جانب سے بیٹھے ہیں۔ تو ایک جہت سے یہ فرشتے بٹھا دیے، دوسری جہت سے انسان بیچارہ کتنا کمزور ہے، کتنے کیمروں کے سامنے ہر وقت ہے، کتنی نگاہیں اس پر لگی ہوئی ہیں، ایک ایک حرکت جو ہے دقیق سے دقیق دوربین اور کیمرہ بھی اس قدر نہیں دیکھ سکتا جتنا انسان کے اوپر جو ہے وہ نگاہیں ہیں اور شواہد ہیں۔ کبھی اب ایک طرف سے یہ ملائکہ ہے، دوسری طرف سے اپنے بارے میں فرمایا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، کوئی عمل نہیں کرتے ہو مگر ہم اس پر کیا ہے، شاہد ہوتے ہیں۔ تفیدون فی، جب تم اس عمل میں داخل ہوتے ہو۔ اچھا، ادھر سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، انبیاء کو شہید بنا دیا، گواہد بنا دیا اعمال میں، ائمہ علیہ السلام کو۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ،
کیسے ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت سے شہید لیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور تجھے لیں گے ان کے اوپر گواہ کے طور پر۔ پھر خود انسان کے اعضاء و جوارح کو کہا ہے کہ یہ گواہ ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں یہ گواہی دیں گے بما کانوا یعملون، جو کچھ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جلد بھی گواہی دے گی، جلد جو حتیٰ مادیات میں سے، محسوسات میں سے کمزور ترین چیز ہوئے، حتیٰ اذا ما جاؤوها شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، حتیٰ جلود بھی گواہی دے گی۔ اسی طرح ملائکہ گواہ ہوں گے، وجاءت کل نفس ومعها سائق و شہید، ہانکنے والا ہوگا اور گواہ ہوگا۔ زمین بھی گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، اپنی تمام اخبار بیان کریں گے، حتیٰ کہ زمان اور وقت بھی گواہی دے گا۔ بعض روایت میں جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل ہے، ما من یوم یمر علی ابن آدم الا قال له ذلك اليوم، یعنی ایک دن بھی نہیں گزرتا ہے مگر وہ دن یہ کہتا ہے، یا ابن آدم انا یوم جدید، مثلا آج جمعرات ہے، یہ ہمیں خطاب کر کے کہہ رہا ہے یہ دن کہ انا یوم جدید وانا علیک شہید، میں تجھ پر گواہ ہوں۔ لیکن انسان غفلت کے پردے ہیں، اس کی وجہ سے سنائی نہیں دے رہے۔ تو انسان اتنا کمزور ہے، اتنے گواہوں اور اتنے شواہد میں جو ہے گویا گھرا ہوا ہے انسان، ہر نقل، ہر حرکت، ہر قول، ہر اس کے عمل جو ہے اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے کسی آدمی نے پوچھا کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے، عالم السر والخفی وما اخفی، سر اور اس سے بھی زیادہ باریک چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو پھر یہ ملائکہ کیوں بیٹھا ہے تسجیل اعمال کے لیے، اعمال کو لکھتے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ یعنی یہ تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے بعض دفعہ چیزوں کو لکھنے کے لیے، جب چونکہ اگر کوئی نہ ہوا تو بھول جائیں گے یا ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کے اعمال سے آگاہ ہے۔ فقال الامام علیہ السلام استعبدهم بذلك وجعلهم شهودا على خلقه، اللہ نے ان کو اسی پر جو ہے معمور کیا ہے، یہ ان کے لیے عبادت قرار دی ہے، اور ان کو شاہد بنایا ہے اپنی مخلوق پر۔ وجہ کیا ہے؟ لِيَكُونَ الْعِبَادُ لِمُلَازِمَتِهِمْ إِيَّاهُمْ، ان ملائکہ کا ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، تاکہ اس کے بندے اشد علی طاعت اللہ مواظبۃ، کہ وہ زیادہ پابندی سے اللہ کی اطاعت کرے، وعن معصیتہ اشد، ان کے بعد تاکہ وہ زیادہ سختی جو ہے سختی سے معصیت سے دور رہے۔ یعنی یہ فلسفہ تھا کہ انسان کو جب شعور ہوگا کہ میرے اوپر ملائکہ بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، تو وہ زیادہ اطاعت کی طرف راغب ہوگا، معصیت سے بچے گا۔ فَكَمْ مِنْ عَبْدٍ يَحُبُّ بِمَعْصِيَةٍ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو معصیت کا ارادہ کرتے ہیں، فَذَكَرَ مَكَانَهُمَا، لیکن دو فرشتوں کی وجود کو یاد کرتا ہے، فَرَعَوَا وَكَفَّ، تو ڈر جاتا ہے، رک جاتا ہے، فَيَقُولُ، بس کہتا ہے، ربی یرانی وحفظتی علی بذلک یشہد، میرا رب دیکھ رہا ہے اور میرے جو یہ مامور محافظ بیٹھے ہیں مجھ پر، یہ گواہ ہے۔
وَأَنَّ بِرَأْفَتِهِ وَلُطْفِهِ وَكَّلَهُ بِعِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رافت اور رحمت اور لطف سے جو ہے اپنے عباد پر، اپنے لوگوں پر ان کو موکل کیا ہے. يَذُبُّونَ عَنْهُ مَرَضَةَ الشَّيَاطِينِ وَحَوَامِ الْأَرْضِ وَآفَاتٍ كَثِيرًا، دفاع کرتے ہیں، بچاتے انسان کو شیاطین، طواغیت سے اور زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اور ایسی کثیر آفات سے بھی، محنت لا یرون، جن کو انسان نہیں دیکھتا ہے، بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ الی ان یجیء امر اللہ عز وجل، یہاں تک کہ اللہ کا امر آتا ہے کہ مثلا یہ تقدیر لکھی گئی ہے اور اس کو یہ پہنچنا ہے. تو امام علیہ السلام نے اس میں صرف یہ فائدہ نہیں ذکر کیا ہے کہ وہ معصیت سے بچتا ہے اور اس لیے وہ کیا گیا، بلکہ حفاظت کا بھی ان کا کام بتایا ہے کہ اللہ نے معمول کیا ہے. اور اس کا معنی ہے کہ یہ جو ان علیکم لحافظین، حفاظت کرنے والے ہیں، اس کا مطلب ہے صرف اعمال کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، انسان کی بھی حفاظت کرتے ہیں. دو فرشتے کی وجہ سے ہماری فقہ میں کہ دو گواہ ہونے چاہیے، ان پر بھی وہی نہیں لاگو ہے. جی دو فرشتے یہ کافی نہیں تھا؟ بس ایک اچھائیاں لکھتا ہے اور ایک برائیاں لکھتا ہے، جی، تاکہ انسان برائی کرنے لگے تو سوچے کہ یہاں خاص جو فرشتہ برائی والا بیٹھا ہے وہ اس برائی کو لکھے گا. نیکی کی طرف رغبت کرے تو اور شوق بڑھ جائے کہ نیکی والا جو ہے دائیں والا وہ لکھے گا. جب نامہ اعمال تیار ہوں گے تو اچھائی والا زیادہ ہے تو اسی دائیں کو دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں، برائی والا زیادہ ہے تو برا بائیں ہاتھ میں پکڑوایا جائے گا. انجام فیل دیے جاتے ہیں، فرشتے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ علم ہو جاتا ہے. ظاہر تو علم ہوتا ہے، اب جیسے بھی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ جیسے کچھ اعمال کو تو یقیناً آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کچھ اعمال جو مثلا دل کے اعمال ہیں ان کو محسوس کرتے ہیں. جس طرح کہ عبداللہ بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے پوچھتے ہیں اپنے والد سے، وَهَلْ يَعْلَمَانِ بِالذَّنْبِ إِذَا أَرَادَ الْعَبْدَ أَن يَفْعَلَهُ وَالْحَسَنَ، کیا یہ فرشتے جانتے ہیں گناہ کو جب وہ ارادہ کرتا ہے یا جب حسنہ کا ارادہ کرتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ریح الکنیف و ریح الطیب سوا، بالو گٹر کی بدبو اور ایک عطر کی جو ہے خوشبو یہ برابر ہے؟ قال لا، قال ان العبد اذا هم بالحسن خرج نفسه طیب الریح، تو اس کا جو نفس اور سانس نکلتا ہے وہ خوشبودار نکلتا ہے. فیقول صاحب الشمال لصاحب الیمین قم فإنه قد هم بالحسن، اٹھ یعنی لکھ کہ اس نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. فَإِذَا فَعَلَهَا، جب اس کو کر لیتا ہے، كَانَ لِسَانُهُ قَلَمُهُ وَرِيقُهُ مِدَادُ، تو فرشتے کی زبان اس کی قلم ہوتی ہے اور اس کی ریق اور لعاب اس کا سیاہی ہوتی ہے. وَإِذَا هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ، جب برائی کا ارادہ کرتا ہے، خَرَجَ نَفْسَهُ مُنْتَنَ الرِّيحِ، تو اس کی سانس بدبودار نکلتی ہے. فَيَقُولُ صَاحِبُ الْيَمِينِ لِصَاحِبِ الشِّمَالِ قِفْ، دائیں والا بائیں والے سے کہتا ہے کہ رک، ٹھہر. فَإِنَّهُ قَدْ هَمَّ بِالْمَعْصِيَةِ، اس نے معصیت کا ہم کیا ہے، صرف ابھی کی نہیں ہے. فَإِذَا فَعَلَهَا كَانَ لِسَانُهُ قَلَمُهُ وَرِيقُهُ مِدَادُهُ، اس وقت جو ہے جب معصیت کرتا ہے تو اس کی زبان قلم ہوتی ہے اور اس کی لعاب جو ہے وہ سیاہی ہوتی ہے. وَأَثْبَتَهَا عَلَيْهِ، اور اس کو اس پہ ثابت کرتا ہے. تو یہاں یہ طبعا کہ واقعی یہ بدبودار یہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کوئی اور بھی سونگ ہے تو اس کو بدبو آئے گی، یا اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو خوشبو آئے گی؟ ضروری نہیں ہے یہ حصی چیزیں ہوں جن کو ہم محسوس کر سکیں.
امام علیہ السلام قریب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں، یعنی روح کی کیفیت گویا محسوس کر لیتے ہیں، جو کہ نیکی کے ارادے کا اثر ہے انسان کی روح پر، کیفیت پر۔ تو ملائکہ کے روح سے جو ہے وہ قرب ہوتا ہے تو پہچان لیتے ہیں، محسوس کر لیتے ہیں۔ تو ان کا محسوس کرنا اور ہے، باطنی محسوس کرنا ہے۔ اسی طرح پھر یہ زبان نہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ کوئی زبان نکال کر وہ لکھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں یعنی محسوس کے قریب کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہیں، ورنہ وہ اپنے حد تک ایک خاص کیفیت ہے جن کو انسان اس مادی دنیا میں رہ کر درک نہیں کر سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے لکھتے ہیں۔ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس سے قوی ہے برائی لکھنے والے سے؟ جی نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ قوی ہے اس سے جو برائی لکھنے والا؟ نہیں، اس سے محسوس ہے مثلا جو نیکی کرنے والے وہ بھی کرتے نہیں، ارادہ کرتے وہ ایک لکھ لیتے ہیں، لیکن جو برائی کا ارادہ رہتا ہے اس سے روک رہا ہے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ایسے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ روایت میں ہے ان تبارک و تعالی جعل لآدم فی ذریتہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کی ذریت میں یہ اپنا گویا قانون قرار دیا ہے، من ہم بحسنۃ ولم یعملھا کتبت لہ حسنہ، ارادہ کیا ہے حسنہ کا اور کیا نہیں ہے تو حسنہ لکھی جاتی ہے، ومن ہم بحسنۃ وعملھا، ارادہ کیا ہے اور کی بھی ہے، کتبت لہ بہا عشرہ، تو 10 لکھی جاتی ہے، ومن ہم بسیئۃ ولم یعملھا لم تکتب لہ، اگر ارادہ کیا ہے برائی کا اور کی نہیں ہے تو نہیں لکھی جائے گی، ومن ہم بہا وعملھا کتبت علیہ سیئۃ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور لطف اور کرم سے یہ قانون کو دیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ بھی پڑھا ہے کہ جب تک گناہ کا توبہ نہ کرے اس وقت نہیں لکھا جاتا، نہیں توبہ نہیں ہے، 7 گھنٹے اس کو مہلت دی جاتی ہے، اگر توبہ نہ کرے تو پھر لکھی جاتی ہے، فوراً نہیں لکھی جاتی، کرنے کے بعد بھی جب تک کی نہیں ہے نہیں لکھی جاتی، جب کر لی ہے بھی نہیں لکھی جاتی۔ روی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال یہم العبد بالحسنۃ فیعملھا، عبد جو ہے مسیح حسنہ کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کرتا ہے، فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنہ بحسن نیت، صرف حسن نیت کی بنیاد پر حسنہ لکھی جاتی ہے، وإن هو عاملها كتب له عشرا، ويهم بالسیئۃ، اور سیئہ کا ہم کرتا ہے، ان یعملها کسر کرتا ہے کہ کرے برائی، فإن لم يعملها لم يكتب له شيء، وإن عملها أجل 7 ساعات، اگر کرتا ہے تو 7 گھڑیاں اس کو مہلت دی جاتی ہے، تاخیر کی جاتی ہے۔ وقال صاحب الحسنات لصاحب السیئات، اور صاحب حسنات صاحب سیئات سے کہتا ہے، وہو صاحب الشمال، اور یہ صاحب سیئات جو ہے برائی لکھنے والا، یہ جو صاحب شمال ہے بائیں طرف بیٹھتا ہے، لا تعجل، جلدی نہ کر، عسیٰ ان یتبعھا بحسنۃ تمحوھا، شاید کہ وہ بعد میں کوئی اچھائی کر دے جو اس برائی کو بیٹھ دے، ابھی نہ لکھ۔ فإن اللہ عز وجل یقول ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ حسنات سیئات کو لے جاتی ہے۔ اب ان استغفار کر لے، فإن هو قال، اگر وہ یہ کہتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة العزیز الحکیم الغفور الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، یہ استغفار کرتا ہے، لم یکتب علیہ شیء، تو نہیں لکھی جاتی کوئی چیز بھی، وإن مضت 7 ساعات، اگر 7 گھڑیاں وہ گزر جاتی ہے، ولم یتبعھا بحسنہ، نہ تو اس نے کوئی ایسی اچھائی کی ہے جو اس کے گناہوں کو بیٹے، اور نہ ہی استغفار کی ہے، قال صاحب الحسنات لصاحب السیئات، تو اس وقت اچھائیاں لکھنے والا برائی لکھنے والے سے کہتا ہے، اکتب علی الشقی المحروم، اس بدبخت اور اللہ کی رحمت سے محروم انسان پر اب برائی لکھ دے،
کہ جو اتنی بڑی رحمت اور نعمت سے محروم رہا ہے کہ 7 گھنٹے کے اندر اس نے کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کوئی اچھائی کر لے یا کوئی استغفار کر لے۔ ایک مورد روایت میں یہاں تک آیا ہے کہ اس وقت یہ فرشتے بھی ہٹ جاتے ہیں، اس عمل کی ان کو خبر نہیں ہوتی۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے ان المؤمنین اذا اقبل علی المساءلہ، دو مومن جب ایک دوسرے کی طرف بات کرنے کے لیے بڑھتے ہیں، قالت الملائکہ بعضها لبعض، تو ملائکہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تنحوا عنہما، ان سے ہٹ جاؤ، فإن لهما سرا، ان کی کوئی راز کی بات ہے، وقد سطر اللہ علیہما، جس پر اللہ نے ستر کیا ہے، چھپایا ہے، حتیٰ ملائکہ سے بھی اس کو چھپایا ہے۔ ایسا رحیم اور کریم خالق انسان پھر اس کی معصیت کرے۔ امیر المؤمنین نے اپنے خطبے میں فرمایا اعلموا عباد اللہ ان علیکم رصدا من انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں سے بھی ایک رصد اور طاق ہے تمہارے اوپر، وعیونا من جوارحکم، اپنے جوارح کے بھی جاسوس ہیں تمہارے اوپر، وحفاظ صدق یحفظون اعمالکم، سچے حفاظت کرنے والے ہیں جو تمہارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، وعدد انفاسکم، تمہارے نفسوں کے عدد کو بھی کی بھی حفاظت کرتے ہیں، لا تسترکم منہم ظلمت لیل تاج، نہ تو رات کی تاریک رات کی شدید تاریک رات کی تاریکی ان سے تمہیں چھپا سکتی ہے، ولا یقینکم منہم باب النور تاج، اور نہ ہی محکم سے محکم دروازہ جو ہے وہ تم ان پر بند کر سکتے ہو، وَإِنَّ غَدًا مِنَ الْيَوْمِ قریب، اور جان لو کہ کل آج سے کافی قریب ہے، یہ نام اعمال ایک دن تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ ایک روایت میں آیا تھا کہ بائے والا یا لائے والے کے ماتحت ہے، آپ نے بھی روایت میں بیان کی، تو یہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ بائے والا لائے کے ماتحت۔ اس کے برعکس بھی ہے نا کہ وہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو بائیں والا کہتا ہے، بائیں والا کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ لکھو، قم فإنہ ہم بالحسنہ، عام طور پر بہتات اس طرح سے نہیں کہتا ہے اپنے سے بڑے کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، جو ابرار ہوں گے، بر کرنے والے ابرار، بر کی جمع ہے، بر اس نیکی کو کہتے ہیں جس کی آثار میں سعت ہو، وسعت ہو۔ ابرار پھر وہ لوگ ہو جائیں گے جو نیکی ہی نیکیاں کرتے ہیں۔ لفی نعیم، وہ جنت میں ہوگے، نعیم کہتے ہیں مفرد استعمال ہوتا ہے نعمت کے معنی میں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور اس کے مقابل فجار ہے جو فجر سے نکلا ہے، کسی چیز کو کشادہ کر دینا، کھول دینا، اسی لیے فجر کو فجر کہتے ہیں کہ تاریکی کو چھانٹ دیتی ہے روشنی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی عبودیت اور انسانیت والا جو ایک لباس اور توق ہے اس کو ہٹا دیا ہے، توڑ دیا ہے، کھول دیا ہے۔ لفی جہیم، یہ جہیم میں ہو گئے۔ ظاہر مراد یہاں فجار سے مطلقاً گنہگار نہیں ہے بلکہ کفار مراد ہے۔ جہیم ایسے آگ کو بھڑکانا جہنم کہا جاتا ہے، آیات میں جہیم سے مراد جہنم ہے کیونکہ اس میں آگ بھڑک رہی ہو۔ تو یہ ابھی ہے نعیم اور جہیم میں، ابرار نعیم میں ہے اور فجار جہیم میں ہے۔ عام طور پر تو مفسرین کہتے ہیں چونکہ یقینی ہے ایسا ہونا، اسی لیے ابھی خبر دی جا رہی ہے، اگرچہ تب ہوگا جب قیامت آئے گی،
لیکن اتنا یقینی ہے کہ گویا ابھی ہے. لیکن ظاہر آیت ایسے ہے ان الابرار لفی نعیم کہ وہ نعیم میں ہیں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ اور فجار جہیم میں ہیں، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ جہنم میں کافرین کا احاطہ کیا ہوگا. لیکن ہر زمانے کی اپنی جنت جہنم ہے، برزخ میں اپنی ہے. ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، آخرت کی اپنی جنت جہنم ہے. تو ابرار جہاں بھی ہے جنت میں ہے، اس دور کی جو جنت ہے. دنیا میں ممکن ہے ظاہری طور پر بڑی ان کو اذیت ہو رہی ہو، لیکن وہ روحانی طور پر جنت میں ہے. کفار روحانی طور پر عذاب میں ہے، زندگی میں زندہ بھی ہے جہنم میں لاش ہے، چلتی پھرتی لاش ہے. یصلونھا یوم الدین، جس کو وہ سینکیں گے قیامت کے دن. یہ جو سینکنا ہے یہ اس دن متحقق ہوگا، دنیا میں جب تک ہے غفلت ہے اس یہ داخل ہوں گے اس آگ میں. وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس جہیم سے غائب نہیں ہے، یعنی دور نہیں ہے، حاضر ہے. ہر وقت وہ جہنم میں حاضر ہے. تو یہ تمام کے اوپر دلالت کرتا ہے وما هم عنها بغائبین. تو یہاں سے استفادہ ہو سکتا ہے کہ ابدی اور دائمی جہنم جو ہے وہ کفار کے لیے ہے. تو لہذا فجار جو ہے مراد یہاں کفار ہے. وما ادراک ما یوم الدین، تجھے کیا پتہ کہ یوم الدین کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ جتنا بھی ان کے پاس علم ہے وہ ابھی تک بھی دنیا میں جب تک ہے تو احاطہ نہیں ہے کہ یوم الدین کیا ہے. اتنی کوئی ہولناک دن ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، تجھے کیا خبر کہ یوم الدین کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ہے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا. یعنی کوئی نفع کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. دنیا میں جتنی قربانیاں ایک دوسرے پر دیتے یا وعدے کرتے تھے، آخرت میں ایسا نہیں ہے. والامر یومئذ، آج جو امر اور حکم ہے وہ للہ. معصوم نے فرمایا کہ الامر یومئذ والیوم، امر حقیقت اس دن بھی اور آج بھی اللہ کے لیے ہے. لیکن دنیا میں کئی ایک عمرہ اور بھی بنے ہوئے ہیں، حاکم بنے ہوئے ہیں، آرڈر چلا رہے ہیں، لیکن اس دن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہوگا، کسی اور کا نہیں. تو بعض ممکن ہے اس آیت کو پیش کرتے ہوئے شفاعت کی نفی پر کہ قرآن کہہ رہا ہے لا تملک نفس نفس شیئا، جبکہ شفاعت کا عقیدہ ہے کہ نہیں، فائدہ دے گا، ایک دوسرے کو فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الامر یومئذ للہ، شفاعت کہتی ہے کہ نہیں الامر یومئذ للہ ولل اولیاء والرسل والائمہ جو شفاعت کریں گے. تو جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. شفاعت کا نظریہ اس سے نہیں ٹکراتا. الامر یومئذ للہ، اليوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جو کہ سری آیات ہیں کہ لا یشفعون الا لمن ارتضی، لا یشفعون الا باذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے ہوگی، اللہ جس کے چاہے گا شفاعت ہوگی. تو بالنتیجہ الامر یومئذ للہ متحقق ہے. تو بالنتیجہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا متحقق ہے، جو کہ یہاں مراد اللہ کے مقابل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے کو فائدہ اور نفع نقصان نہیں پہنچا سکے. اللہ کے اذن سے جی ہو سکتا ہے، وہ منافی نہیں ہے اس کے.
یہ صورت انفطار تھی. کل سے انشاءاللہ سورہ مطففین.